کلام اقدس میں مرقوم ہے کہ خداوند رحیم و مہربان ہے اور شفقت اور وفا کے اندر وہ غنی ہے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، عزیزان گرامی ناظرین، بہنوں بھائیو، دوستو عزیزو، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں السلام علیکم، شالوم اور سلام، اور آپ کے جو لوکل ٹائم کے مطابق جس طرح کی بھی گریٹنگ آپ کے لیے بنتی ہے وہ میں تہہ دل سے آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ اور آج پھر ہم آپ سے مخاطب ہیں اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو سلسلہ گفتگو ہے قرآن سے قرآن تک، اور پھر پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اس کے وسیلے سے برکت پا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنے سوالات کے جواب اس پروگرام کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں، اور پھر ان کی علمی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور علم، یاد رکھیے، علم کا مطلب روشنی ہے، علم کا مطلب اجالا ہے، علم کا مطلب جو ہے وہ دانائی اور حکمت ہے کہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور اگر ہم اسی سلسلہ گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ کی دعائیں اور تعاون حاصل رہے گا، نہ صرف آپ خود پروگرام کو دیکھیں گے بلکہ دوسروں کو جب یہ کہیں گے تو یہ امن کی دعوت، پیار کی دعوت اور سچائی کی دعوت، جس کے متعلق حضور خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی۔ پچھلے ہفتے ہم عرض کر رہے تھے کہ کتنا ہی خوبصورت کلام ہے جو ہم نے لوکا کی انجیل شریف پہلے باب میں سے جناب حضرت مقدسہ مریم کے بارے شیئر کیا، اور پھر ہم قرآن شریف کی ایک آیت کو کوٹ کر رہے تھے کہ جناب حضرت مقدسہ مریم کا مقام آج کے بعد کم از کم کسی کو بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے، مسیحی بہن بھائیوں کو بھی اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی، کہ جناب حضرت مقدسہ مریم کا ہی صرف ذکر ہے قرآن کے اندر، کسی اور خاتون اور عورت کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہیں، بلکہ ایک پورا چیپٹر جناب حضرت مقدسہ مریم کے نام کے ساتھ منسوب ہے، جس کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ قرآن نے گواہی کے طور پہ بیان کر دیا ہے کہ ایک ہی مقدس خاتون ہے جو جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر ہے۔ لیکن آئیے ایک اور حوالہ آج کے پروگرام کے آغاز میں آپ کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ نہ صرف آپ کا یہ مقام اور منصب ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا، بلکہ ایک اور بات قرآن نے گواہی کے طور پہ، تعریف کے طور پہ، اعتراف کے طور پہ بیان کی ہے۔ اور اس بات کی ویلیو یہ ہے کہ جتنے بہن بھائیوں نے، عزیزوں، دوستوں نے آج تک وہ باتیں سنی ہیں جو سچ پر مبنی نہیں تھی، جو حقیقت پر مبنی نہیں تھی، لیکن آج اور پچھلے پروگرام میں دیکھا آپ نے کہ ہم ان باتوں کے لیے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران، 30 سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 36ویں آیت جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ نہ صرف آپ عورتوں میں سے بلند تر ہیں بلکہ ایک اور بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ لکھا یہ ہے کہ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ جناب حضرت عمران کی بیوی کا واقعہ ہے، یعنی حضرت مقدسہ مریم کی والدہ ماجدہ کا۔ اور یہ کہاں سن سکتے ہیں؟ اگر آپ شوق رکھتے ہوں تو آپ 35ویں آیت سے پڑھ سکتے ہیں تاکہ کانٹیکسٹ جو ہے آپ کو مل جائے۔ یہاں پہ لکھا ہے وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا۔ یہ انہوں نے گویا ایک عہد کیا خدا کے ساتھ، اور ایک جو ہے وہ نظر مان لی کہ جو بھی بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے مخصوص ہوگا، اور پھر اسے دنیا سے بھی میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور اسے قبول فرمانا۔ اور جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا
اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگے پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے، اور نظر کے لیے تو لڑکا موزوں ہوتا ہے، لیکن میرے ہاں لڑکی ہوئی ہے، لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا. یعنی اس لیے جو نذیر حضرات تھے وہ مرد ہوتے تھے، تو وہ کہتی ہیں میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ بڑی بات ہے قرآن شریف نے جو گواہی کے طور پہ بیان کی ہے کہ نہ حضرت مقدسہ مریم کو شیطان چھو سکتا ہے، اور نہ ہی خداوند یسوع المسیح کو، ان کے محبوب بیٹے کو جناب مسیح کو. اور یہ قرآن کے اندر بیان ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کیا ہے؟ جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر ہیں، ممتاز ہیں، سردار ہیں، سید ہیں، ان کی امیر ہیں، وہ مخدومہ کائنات ہیں. لیکن یاد رکھیے آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ مس شیطان سے بھی محفوظ ہیں. اور صرف یہاں نہیں لکھا ہوا، بلکہ یاد رکھیے بخاری شریف بہت مشہور کتاب ہے اہل اسلام کے ہاں، اور بخاری کا جو درجہ ہے اصل الکتاب بعد القرآن، یعنی قرآن شریف کے بعد بخاری شریف کا جو ہے وہ مقام ہے. تو بخاری شریف کے دوسرے والیوم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جتنے بچے یا جو بچہ بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کو ابلیس چھوتا ہے، کچوکا لگاتا ہے اور وہ روتا ہے. لیکن ایاہ الا مریم و ابناہا، لیکن دو ہستیاں جو ہیں ان کو ابلیس نہیں چھوتا یا اس نے نہیں چھوا ہے، وہ ہیں جناب حضرت مقدسہ مریم اور خداوند یسوع المسیح. یہ باتیں کہاں سے میں بیان کر رہا ہوں؟ یہ قرآن شریف سے لکھی ہوئی بات کہ وہ شیطان کے مس سے، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے. لکھا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جناب مقدسہ مریم اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہیں، یعنی شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو پیارے عزیزو، جو لکھی ہوئی بات ہے وہ کتنی مختلف ہے، اور جو کچھ بھی آج تک آپ نے سنا ہے وہ یقینی طور پر مختلف ہے. اور یہاں پہ قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، اور پھر جن کی تائید، جن کے لیے تصدیقی بیان جو ہے وہ حدیث کی کتاب، معتبر کتاب ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو ابلیس چھوتا ہے اور اس کو کچوکا لگاتا ہے، پسری کے نیچے ہاتھ مارتا ہے، وہ روتا ہے. لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں کہ سوائے جناب حضرت مریم کے اور اس کے بیٹے یسوع کے باقی سب کو ابلیس نے چھوا ہے. یہ چونکہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ کون کون سی ہستیاں جو ہیں وہ شیطان کے شر سے محفوظ ہیں، اور قرآن شریف کے اندر ہی ان کے حوالہ جات اور ریٹن حوالہ جات لکھے ہوئے کلام کی وہ باتیں موجود ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ کسی اور موقع پر پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہم یہ عرض کریں گے، اس موضوع کو بھی لائیں گے. لیکن آج کی جو بات آپ نے سنی وہ کس قدر اہم ہے کہ جناب حضرت مقدسہ مریم کا نہ صرف تمام جہانوں بھر کی، ایک جہان کی نہیں، ایک عالم نہیں، ایک ورلڈ، ایک کنٹری کی نہیں، اور پاسٹ کی نہیں، فیوچر کی، پریزنٹ کی، اور عالم آخرت، عالم جنت، عالم فردوس، تمام جہانوں کے اوپر آپ کی سرداری ہے. آپ ساری عورتوں سے محترم ہیں، مقدس ہیں، مبارک ہیں. اور پھر قرآن نے تو یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ شیطان بھی آپ کو نہیں چھو سکتا ہے، اور بخاری کی حدیث نے اس بات کو گواہی کے طور پر بیان کیا. آئیے ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سورہ الانبیاء ہے قرآن میں 21ویں سورہ، اور اس کی 19ویں آیت میں آپ کے ساتھ 91 ورس شیئر کروں گا. سورہ الانبیاء اور اس کی آیت نمبر 21ویں سورہ ہے، آیت نمبر اس کی 91 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ اسے بھی سنیے کہ قرآن شریف کے اندر جو لکھی ہوئی بات ہے وہ کس طرح سے ہے. 91 ورس ہے، اور سورہ الانبیاء 21ویں سورہ اس کی 91 نمبر آیت ہے. اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، اپنی عزت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی. اب دیکھیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں
کہ یسوع مسیح کا کوئی جسمانی باپ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئیں اور خدا یسوع مسیح اس جہاں کے اندر تشریف لائے، آپ کا ظہور ہوا۔ تو قرآن شریف نے واضح طور پہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنی عفت کو، یعنی مریم کا بھی ذکر کرو، انہوں نے اپنی عفت کو، عزت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ من روحنا وجعلناها وابناها آیات للعالمین۔ اب پھر عالمین کا صیغہ آ گیا ہے، یعنی آپ علی نساء العالمین، تمام عورتوں سے اوپر ہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کیا ہے، آیات للعالمین، کیونکہ کوئی ماں ایسی نہیں ہے، کسی نبی کی ماں ایسی نہیں، کسی بشر کی ماں ایسی نہیں ہے جیسی حضرت مقدسہ اور بطولہ عذراء کائنات جناب حضرت مریم ہے۔ وہ خدا کی طرف سے چنیدہ ہیں، اور یسیہ نبی کی کتاب ان کے صحیفے کے اندر یہ مرقوم ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ وہاں کنواریاں نہیں کہا گیا، وہاں صرف ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور پھر یہ نبیوں کی کتابوں میں مرقوم ہے، اور قرآن شریف اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور لکھا ہوا ثبوت ہے کہ جناب مقدسہ مریم کا نہ صرف عورتوں میں بلند تر مقام ہے، تمام جہانوں کی عورتوں سے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ ہمیں احترام حاصل ہے جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، کیونکہ وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، جناب حضرت فاطمہ الزہرا کا، جناب حضرت عائشہ کا، لیکن یاد رکھیے قرآن شریف نے تینوں ان مقدس خواتین کا نام نہیں لیا ہے، محترم خواتین کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ ایک ہی خاتون کا ذکر کیا ہے، اور پوری سورت ان کے نام سے منسوب ہے، اور پھر اعلان کر دیا ہے کہ تمام جہانوں بھر کی عورتوں سے اوپر جو قدم ہے اور تاج ہے، تخت ہے، سرداری ہے، مقام ہے، منصب ہے، وہ جناب حضرت مقدسہ مریم کا ہے۔ اور اس آیت کے اندر سورہ الانبیاء کی 91 ورس کے اندر تو قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی، اور ان کو اور ان کے بیٹے کو، یعنی جیسے روح پھونکی ہے تو روح القدس کی قدرت سے وہ حاملہ ہوئیں، اور ساتھ ہی یہ بات درج ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا۔ اور اکثر لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہی روح ہے، لیکن آپ کسی اندھے کی آنکھیں نہیں کھول سکتے، آپ کسی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، کوئی اور بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خدا یسوع المسیح کی ذات اقدس جو ہے وہ لاسانی ہے، وہ یونیک ہے، ان جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وَابْنَاهَا آیَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا ہے، یہ قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ اور پھر ایک اور ٹائٹل ہے جناب حضرت مقدسہ مریم کا، وہ صدیقہ ہیں۔ یہ قرآن شریف کے اندر بیان موجود ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، یعنی مسیح کی جو والدہ ہیں، یعنی حضرت مقدسہ مریم ہے، صرف وہ صدیقہ ہیں۔ لیکن آپ نے ایک اور ٹائٹل بھی سنا ہوگا، سننے میں اور لکھی ہوئی باتوں میں بہت فرق ہے۔ سنا آپ نے کیا ہوگا، جناب حضرت عائشہ صدیقہ، جیسے میں نے عرض کیا اس پروگرام میں بھی کہ ہمیں ان کا احترام حاصل ہے کہ وہ ام المسلمین ہیں، وہ مسلمانوں کی ماں ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر کسی عورت کو صدیقہ کہا گیا ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا، تو وہ کس کو کہا گیا ہے؟ وہ جناب حضرت مقدسہ مریم کے لیے بولا گیا ہے، نہ کہ کسی اور عورت کے لیے یا کسی خاتون کے لیے۔ تو جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں اور لوگوں سے جو سنتے ہیں، اور پھر جب ہم قرآن شریف کو خود پڑھتے ہیں، تو ان میں خاصا فرق نظر آتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو میں اس کو یوں کلاسیفائی کروں گا، یوں عرض کروں گا کہ جو سنا سنایا دین ہے وہ کچھ اور ہے، جو سنا سنایا اسلام ہے وہ کچھ اور ہے، جو سنی سنائی روایات ہیں، اعتراضات ہیں، وہ کچھ اور ہیں، اور جو لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ قرآن شریف میں کچھ اور ہیں۔ لہذا میں کہنے کا حق حاصل رکھتا ہوں، کیا ہم یہ مان لیں کہ جو کچھ آپ معاشرے کے اندر قرآن اور اسلام سنتے ہیں وہ مختلف ہے، اور قرآن کا اسلام مختلف ہے؟ جو کچھ آپ معاشرے میں سنتے ہیں وہ پیغام مختلف ہے، اور قرآن کا لکھا ہوا پیغام جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب جھگڑا کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ جب بھی کسی تنازع میں پڑتے ہیں، کسی پرابلم میں پڑتے ہیں، تو آپ کیا لاتے ہیں؟ آپ کو جب کچھ بیان کیا جاتا ہے آپ شک فیل کرتے ہیں،
اور پھر اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے ہیں، تو آخر میں کیا کہا جاتا ہے ناظرین؟ آئیں لکھی ہوئی بات کو لائیں، آئیں مجھے کوئی ریٹن تحریر دکھا دیں، کوئی معاہدہ دکھا دیں، کوئی ثبوت دے دیں، لکھا ہوا تحریری ثبوت جس کو کہتے ہیں۔ تو پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ایک عمدہ کاوش ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر نہ جائیں، بلکہ کون سی باتیں بیان کریں؟ جو لکھی ہوئی ہیں دونوں طرف سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بائبل مقدس کے اندر جو لکھی ہوئی باتیں وہ بیان نہ کریں، جو مسیحی کہتے ہیں وہ سنتے جائیں، نہیں، آپ مسیحی بہن بھائیوں سے یہ پوچھ سکتے ہیں، اور مسیحی بہن بھائی دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر یہ بات کہاں درج ہے۔ اور پھر اسی طرح کا رویہ اہل اسلام کو اپنانا چاہیے کہ جو کچھ قرآن شریف کے اندر مرقوم ہے وہ آپ دنیا کو بیان کریں۔ لیکن اگر آپ لغو بیانی سے کام لیں گے، اور پھر غلو سے کام لیں گے، اور پھر اندھی عقیدت سے کام لیں گے، غلبہ مذہب اور اندھی عقیدت کو کار فرما لاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ آپ معاشروں کی اصلاح نہیں کریں گے، بلکہ بگاڑ پیدا کریں گے۔ اور نہ صرف یہ معاشروں کے اندر بگاڑ ہوگا، یہ لڑائی کی وجہ بنے گا، اور پھر آپ کا بھی ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہوگا، کیونکہ جو لکھا ہوا تحریری کلام ہے یا قرآن شریف کا پیغام ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن آپ دنیا کو کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ پیارے عزیزو، بائبل مقدس جو ہے وہ خدا کی اس طرح کی کتاب ہے کہ جس نے شکوں کو آ کر دور کر دیا ہے، یعنی شکوک کا ازالہ کر دیا ہے، اور جتنے بہتان تھے، جتنے سوالات تھے، ان کا جواب مہیا کیا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ خداوند یسوع المسیح کی ذات اقدس جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور یہ میں اکثر اپنے پروگرامز میں ناظرین کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی سوال ہوا ہے آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے، اور اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر یہ سنا کہ سب انسان گنہگار ہوتے ہیں، لیکن مسیح یسوع کی ذات اقدس ایسی نہیں، جیزس کرائسٹ ایسے نہیں، حضرت مسیح ایسے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود اس زمین پر کھڑے ہو کے بڑا دعویٰ کیا، بڑا اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے؟ اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ قرآن شریف کی روح سے بھی آپ کو شیطان چھو نہیں سکتا ہے، اور پھر بخاری شریف نے اس کی تائید کی ہے، حدیث بخاری شریف کی جو کتاب ہے، کہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو ابلیس نے نہیں چھوا، اور یہ سٹیٹمنٹ، یہ گواہی پیغمبر اسلام نے دی ہے، جناب محمد نے دی ہے یہ گواہی کہ وہ کوئی اور دو ہستیاں نہیں ہو سکتی، صرف جناب حضرت مقدسہ مریم ہے اور ان کے بیٹے یسوع المسیح ہیں جن کو ابلیس نہیں چھو سکتا ہے۔ اور جب آپ نے اپنی بے گناہی کی بات کی، یہ نہیں کہ چھپ کر کی، یہ نہیں کہ کسی ابہام کے اندر کی، بلکہ پورے کلیئر طریقے سے کہا کہ میں ہی صرف واحد ہوں جو بے گناہ ہوں، معصوم عن الخطا، اور گناہ ہوں، گناہوں سے مبرہ ہوں۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ کوئی ایسی اور ہستی نہیں۔ اور نہ صرف آپ نے اعلان فرمایا، بلکہ سورہ مریم ایگزیکٹلی میرے سامنے قرآن شریف موجود ہے، اور اس کی میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ سورہ مریم 19ویں سورہ ہے اور اس کی 19ویں آیت ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ اب یہ جناب مقدسہ مریم کو پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ آپ کارستانی دیکھیں، ہوشیاری دیکھیں، چلاکی دیکھیں کہ جب یہ ترجمہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا، آگے بریکٹ میں کیا دیا، یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، لَأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا that I may bestow on thee a faultless son۔ اب آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہے کہ may I bestow thee a faultless son، یعنی crimeless son، sinless son، یعنی ایسا بیٹا بخشوں گا جو ذکی ہوگا، نہ اس کی کوئی خطا ہوگی، نہ اس کا کوئی گناہ ہوگا، نہ اس کا کوئی جرم ہے، نہ اس کا کوئی قصور ہے، نہ اس کے کوئی اوپر بہتان اور گناہ ثابت کر سکتا ہے۔
ناظرین میرا ایمان ہے اب بہت برکت پا رہے ہوں گے یہ کلمات سن کر کہ آپ کی گواہی جو ہے وہ سب جگہ پر موجود ہے، آپ کی تعریف موجود ہے۔ اسی آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر تم ہوشنا کے نعرے بند کر دو گے تو میری تمجید اور ثنا کے اندر پتھر چلا اٹھیں گے اور ہر گھٹنا آپ کے نام کے سامنے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے بھی نیچے ہیں، خواہ ان کا وہ جو سدرۃ المنتہا پر ہے اور تحت الثری کے اندر ہیں، یعنی آسمانوں کی بلندیوں پر ہیں اور پھر نیچے گہرائیوں میں ہیں، سب اس کے سامنے جھکیں گے اور ہر زبان اس کا اقرار کرے گی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے اعلان فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، اور قرآن شریف نے گواہی دی ہے کہ ایسا بیٹا دوں گا جو فالٹ لیس ہے، جو گلٹی لیس ہے، جو سن لیس ہے، جو کرائم لیس ہے، اور جس کے اوپر آبجیکشن بھی نہیں ہو سکتا، جس کے اوپر گناہ بھی نہیں ثابت کیا جا سکتا، جس کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگا سکتا، کوئی جرم اور خطا نہیں لگائی جا سکتی ہے، ایسا بیٹا دوں گا۔ تو یہ جو آپ نے لکھا ہوا سنا ہے یہ کتنا مختلف ہے اس بات سے کہ نہیں جی سب محترم ہیں، یس ہم ریسپیکٹ کے طور پہ کہتے ہیں کہ سب محترم ہیں، لیکن وہ مقرب خدا ہے، یسوع المسیح کی جو منزلت اور مقام ہے وہ سب سے مختلف ہے، کیونکہ آپ کوئی اور روح اللہ نہیں ہے، کوئی اور کلمت اللہ نہیں، کوئی اور آیت اللہ نہیں ہے، اور کسی اور نے ایسے کمال نہیں دکھائے، ایسے معجزات، ایسی قدرتیں، اور پھر آج تک آپ زندہ ہیں اور لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ کیا کبھی ناظرین آپ نے یہ سنا کہ کوئی اور آنے والا ہے؟ اب جیسے کرونا کا مسئلہ ہوا تھا، پوری دنیا تبدیل ہو کے رہ گئی، مصائب تھے، لوگ پریشان تھے، لیکن خدا تعالیٰ کی حمد و اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان سارے حالات اور پچھلے 2 سالوں سے زیادہ عرصے میں جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوئی ذات، جس کے اوپر باتیں کی گئیں، پروگرامز ہوئے، وہ جناب حضور خداوند یسوع المسیح کی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی بابت باتیں ہوئیں کہ وہ آنے والے ہیں، نشانات پورے ہو رہے ہیں، اور یہاں تک بھی میں نے سنا اور پروگرامز دیکھے کہ اسرائیل کے اندر مسیحا آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور پھر آپ کا شور مچ گیا۔ کیوں نہیں ناظرین آپ نے کبھی سوچا کہ کسی اور کے آنے کی، اگر کوئی اور زندہ ہو تو وہ واپس آئے نا؟ کوئی اور زندہ نہیں ہے، اور اس کا نشان کیا ہے؟ اس کا نشان مقبرے ہیں، قبریں ہیں، روزے ہیں، لیکن جس کی قبر کھلی ہوئی ہے وہی آنے والا ہے۔ اور یہ بات کس وقت کہی گئی تھی؟ آپ کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام جناب حضرت پطرس رسول ہیں، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، اور کہاں بیان کرتے ہیں؟ رسولوں کے اعمال کی کتاب کے اندر وہ واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کی قبریں بند ہیں وہ مردہ ہیں، اور جس کی قبر کھلی وہ زندہ ہے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 29 ورس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب حضرت پطرس رسول یوں انہوں نے فرمایا، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ اور داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ یہ کلیئر کٹ بیان ہے کس کا؟ جناب حضرت پطرس رسول کا، خداوند یسوع المسیح کے شاگرد کا، خداوند یسوع المسیح کے حواری کا، خداوند یسوع المسیح کے جلیل القدر صحابی کا یہ فرمان ہے، اے بھائیو، وہ اسرائیلیوں کو کہتے ہیں بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں، اب قوم کا بزرگ وہ چیمپئن ہے بنی اسرائیلوں کے، جناب حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے حق میں دلیری سے تم سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن بھی ہوا، اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ اب وہ جو دوسری بات کہنے لگے وہ معاملہ کلیئر کرے گی، پس نبی ہو کر یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ اب داؤد کے حق میں
دلیری سے اس نے پوری امت کے سامنے کہا کہ وہ ہوا، دفن ہوا، اور اس کا نشان کیا ہے؟ مرنے اور دفن ہونے کا نشان کیا ہے؟ کہ اس کی قبر موجود ہے۔ لیکن جس کے حق میں پیشین گوئی کی گئی تھی، پیشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ ناظرین، آپ نے بڑے وضاحت کے ساتھ جناب حضرت پطرس رسول کا بیان سنا ہے کہ وہ ہستی جو ہیں وہ جناب مسیح کی ہیں، کیونکہ آپ اس دنیا کے اندر آئے اور پھر آپ کی قبر کھلی ہوئی ہے، موئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ کوئی اور آپ جیسا نہیں ہو سکتا ہے، نہ نام میں، نہ مقام میں، نہ کلام میں، نہ منزلت میں، نہ حشمت میں، نہ بزرگی میں، نہ جی اٹھنے میں، اور نہ واپس آنے میں۔ کسی طور سے آپ کا کمپیریزن، آپ کا موازنہ کسی دنیا کی ہستی کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ موازنہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو چیزیں ایک ہی کلاس کی ہوں، 19-20 کا فرق ہو۔ یہاں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے حضور المسیح، میرے آقا و مولا کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس قدر ممتاز ہیں، اس طرح مقرب ہیں، اس طرح سے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کلام مقدس کی بڑی گواہی اور صداقت کے لیے، اور جو کچھ آپ نے قرآن شریف میں سے گواہی کے طور پر لکھا ہوا میں نے آپ کو سنایا ہے کہ وہ سب سے جدا ہے۔ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان لمحات کے لیے جب میں آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ، آپ کے عزیزوں دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں ہر ہفتے۔ خدا ناظرین اور بہنوں، بھائیو، دوستوں، عزیزوں، آپ کو بہت برکت دے۔ خدا کی حضوری میں ہم دعا کریں گے۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ فتح کے خدا، جلال کے خدا، ہمیں برکت دے، ہمیں سچ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین ثم آمین۔ پیارے عزیزو، دوستو، ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی۔ مقام المسیح اور اس کی حضوری نے آپ کو چھوا ہے۔ دعا ہمارے لیے بھی کیجئے کہ یہ ساتیں، یہ لمحات بابرکت ہوں سب کے لیے، اور اگلے ہفتے اس دعا کے ساتھ پھر ملیں گے کہ خدا ہم سب کو باعث برکت بنائے۔